بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا محبت بھرا سلام قبول فرمائیے کیجیے۔ آپ لوگ تشریف لائے ہیں مجھے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر اپنے احباب جو تحریک کے بقائے اردو سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا یہ ساری انسانیت پر بڑا احسان ہے کہ آج انہوں نے اتنا قریب ہمیں کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم جتنے قریب آ رہے ہیں اتنے دلوں سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہم نزدیک سے ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عرفان عارف صاحب، مشتاق صاحب، اسحاق عارف صاحب، افشاں جبین محترمہ، آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنی محفل میں۔ اور ایک بار پھر تحریک بقائے اردو کہ جو گبرو جوان ہے عرفان عارف، بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں اس کے ساتھ ہم نے کہ وہ جموں کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اردو کے لیے ایک بے مثال کام کرے گا۔ ان کے ساتھ ہمارے مشتاق صاحب بھی اس کارواں میں شامل ہوئے ہیں، مشتاق وانی صاحب۔ وہ تو ایک بہت بڑے ادبی مرکز، علمی مرکز پر ہیں۔ بابا غلام شاہ یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس خطہ کی، جسے ہم روح کہیں گے، شاید تو غلط نہیں ہوگا، وہ وہاں پر آبیاری کر رہے ہیں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں ذوالفقار نقوی صاحب کا، خلیل بانڈے صاحب کا، اشفاق کرجاگی صاحب کا، جو ہماری محفل میں تشریف لائے اور مجھے سننے کا آج موقع دے رہے ہیں مجھے۔ تو کچھ احباب آ ہی گئے ہیں، بات کا آغاز کرتا ہوں فارملی۔ میرا نام پتہ تو آپ سب احباب کو ہے ہی، بہرحال پھر دہرا دیتا ہوں۔ خورشید بسمل، تھانہ منڈی، جو ایک تاریخی قصبہ ہے ضلع راجوری کا، یہاں کا رہنے والا ہوں۔ میری پیدائش 1947 کے آس پاس پرآشوب دور میں پونچھ کے ایک دور دراز گاؤں چندی مڑ میں، مغل روڈ پر واقع، وہاں ہوئی۔ ہم یہاں سے ہجرت کر کے، میرے والدین وہاں تھے اور میری پیدائش وہاں ہوئی۔ اور پھر ابتدائی تعلیم تھانہ منڈی میں۔ میرے سب سے پہلے مدرس تو والدہ ہی ہے، جیسے کہ ہوتا ہے ہر انسان کی پہلی مدرس اس کی ماں ہی ہوتی ہے۔ اور جب فارمل ایجوکیشن کا آغاز ہوا تو مرحوم ماسٹر عبدالعزیز وانی صاحب، جو حال ہی میں
اس دنیا سے تشریف لے گئے، فاروق متو صاحب کے والد، انہوں نے مجھے فرسٹ پرائمری میں داخلہ دیا، اور اس وقت انہوں نے جو میری تاریخ پیدائش لکھی 23 جون 1949 ہے، یہ تو کاغذی ریکارڈ کے مطابق ہے، لیکن یہ غالباً اصل تاریخ پیدائش 47 اور 48 کے درمیان میں ہے۔ بہرحال میرا پرائمری ایجوکیشن، مڈل ایجوکیشن اور ہائی تھنا منڈی میں ہی ہوا۔ یہیں پر جو دینی تعلیم چھوٹی موٹی مجھے ملی وہ مجھے والدہ کی طرف سے ملی، اور یہاں کے مقامی جو ہمارے جامع مسجد کے امام تھے قاضی غیاث الدین صاحب، انہوں نے جامع مسجد تھنا منڈی میں مجھے درس قرآن دیا۔ جو بھی مجھے قرآن آتا ہے پڑھنا، یہ ان کا فیضان ہے، ان کی عنایت ہے۔ اور میٹرک 1965 میں پاس کیا۔ بہت ہی شفیق استاد تھے میرے اس وقت، جن کا میں تذکرہ کروں گا کہ میٹرک میں جو 8 سے لے کر 10 تک میرے استاد رہے، جن کی بڑی محبت تھی اور بڑے انٹیلیجنٹ ٹیچر، انہیں یاد کیے بغیر میرا تذکرہ زندگی کا نامکمل رہتا ہے۔ اس کے بڑے امپرنٹس ہیں میری لائف پر۔ ہربنس لال شرما صاحب، ان کی دیانتداری اور اپنے سبجیکٹ پر ان کی مہارت، ان کی پنکچوالٹی، ان کا ڈسپلن، وہ میری زندگی میں رچ بس کیا ہے۔ میں ان جیسا تو نہیں ہوں، لیکن بہت بے نظیر شخصیت وہاں تھے وہ۔ تو ٹھیک 1965 میں فردر ایجوکیشن کے لیے پونچھ چلا گیا۔ تو یہ مئی جون میں میرا وہاں ایڈمیشن ہوا، اور یہ میری بدقسمتی تھی کہ اسی زمانے میں 1965 کا جو ہمارا پرانا قضیہ ہے ہند پاک لڑائی، یہ 1965 کا واقعہ ہوا۔ پونچھ شہر میں، ٹاؤن میں بمباری ہوا کرتی تھی، اور میں اپنے بڑے بھائی حاجی محمد سعید رینج آفیسر تھے وہاں پر، ان کے پاس تھا۔ تو بڑی مشکل سے میں بھاگ کر وہاں سے نکلا، سب بچے بھاگ گئے وہاں سے، اور میں بھی بھاگ کر گھر آ گیا۔ تو جب گھر پہنچا تو اسی دوران کچھ ہماری اپنے ملک کی فوجیں جو تھیں انہوں نے دوبارہ کیپچر کر لیا اس علاقے کو، اور یہاں سے جو دوسری فوجیں باہر سے آئی ہوئی تھی وہ واپس چلی گئی۔ تو میرے والد صاحب کسی وجہ سے جیل میں چلے گئے، اور میری پڑھائی کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، کالج کی پڑھائی کا۔ تو اسی دوران مجھے بڑا قلق ہوا کہ کالج میں داخل ہوا تھا، میری پڑھائی ڈسکنٹینیو کیوں ہو گئی، تو مجھے بڑا دکھ رہتا تھا۔ تو یہاں پر میرے گھر میں ایک دن ایک جوتشی آ گیا، تو وہ کہنے لگا مجھے کہ بھائی آپ کو پڑھنے شڑھنے کا شوق تو بڑا ہے، لیکن آپ کا یہ شوق جو ہے لگتا ہے مجھے پورا نہیں ہوگا، آپ پڑھائی شڑھائی چھوڑ دیجیے، آپ اس چکر میں مت پڑھیے۔ ان کی اس بات نے مجھے اور صدمہ پہنچایا، لیکن میں نے قسم کھائی کہ اس جوتشی کو میں جھوٹا ثابت کروں گا۔ اور پھر اسی کشمکش میں تھا کہ اپنی پڑھائی کو کیسے جاری رکھوں گا۔ تو اتنے میں اس وقت ڈائریکٹر ایجوکیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے جموں پروونس کے، تو میں ڈاکخانے پر گیا تو مجھے ایک لفافہ ملا خاکی رنگ کا۔ تو لفافے میں میرا آرڈر نکلا کہ آپ کو ٹیچر اپوائنٹ کیے گئے، کیونکہ اس وقت یہاں اس علاقے میں ٹیچروں کی بڑی ڈر تھی۔ سبھی لوگ کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ سرحد سے پار چلے گئے تھے، اسکول یہاں خالی تھے،
تو میرا خیال ہے اس وقت بصور صاحب تھے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر، تو انہوں نے بورڈ سے لسٹ منگوائی جو میٹرک پاس ہیں علاقے کے لوگ، ان کو ٹیچر لگا دیا، حالانکہ میں انڈر ایج تھا، میری عمر اس وقت صرف 16 سال تھی اور ملازمت کے لیے 18 سال کی ایج چاہیے۔ خیر مجھے آرڈر مل گیا، تو مجھے جب میں اس وقت مقامی یہاں پر ZDO تھے، اس وقت TO ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، مرحوم مصطفیٰ صاحب کشمیر کے، تو میں ان کے پاس گیا آرڈر لے کر، تو مجھے کہنے لگے یہ بچہ کہاں آ گیا ٹیچر بننے کے لیے، ابھی تو اس کے ہونٹوں کے ساتھ دودھ لگا ہے۔ خیر میں نے کہا جناب یہ اب خوش قسمتی ہے، ایک بچے کو یہ موقع ملا ہے۔ تو میں نے کہا بھی کہ میں پڑھ رہا تھا لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ اب گھر کا سارا کام مجھے ہی نبھانا ہے۔ تو خیر میں نے جوائن کیا اپنے منجا کوٹ کے ایک علاقے میں، راجدھانی ہے بالکل بارڈر کے اوپر، وہاں پر میں نے جوائن کیا وہاں پر، مگر کچھ دن رہا وہاں سے، لیکن پھر واپس آ کر اپنے علاقے تھنا منڈی میں راجدھانی کی طرف میرے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ پھر ساتھ ساتھ میں نے پرائیویٹ پڑھنا شروع کیا، اس وقت PUC ہوا کرتا تھا، TDC ہوا کرتا تھا۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں میری PUC فیل ہو گئی، کیونکہ والد صاحب جیل میں تھے اور میری کچھ خاصی ساری مشکلات تھی اور میرا کچھ ٹینس بھی تھا، لیکن میں نے دل نہیں چھوڑا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں نے اس جوتشی کی بات کو غلط ثابت کرنا ہے۔ تو بہرحال دوسری اٹیمپٹ کی، پھر فرسٹ TDC پاس کیا، پھر اس طرح سے پرائیویٹلی ہی 8 سبجیکٹ لیے، اور میرے چھوٹے بھائی بھی تھے، اس کو میں نے کالج داخل کروا دیا، کیونکہ اب چھوٹی موٹی آمدن وغیرہ کا سلسلہ بن گیا تھا، اور اب گھر کے حالات بہتر ہو رہے تھے، والد صاحب بھی جیل سے واپس آ گئے تھے۔ تو میں نے اس وقت ہم ساری تعلیم جو تھی میٹرک کے بعد یہ پونچھ کالج کے تھرو میں نے کی، وہیں سے میں نے گریجویشن کی۔ تو گریجویشن جب میں نے کی اس وقت یہ 1970 کے آس پاس کی بات ہے۔ پھر میں نے سوچا آگے PG وغیرہ کرنے کا خیال بھی تھا، لیکن میری شادی بھی ہو گئی 1970 میں، اور گھریلو زندگی کا بھی سلسلہ چل پڑا۔ ایک ڈیڑھ سال کے بعد میرا پہلی اولاد طاہر خورشید رینا صاحب ہیں، جو اس وقت جموں میں ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں، تو وہ بھی تشریف لائے۔ اب ان کے پڑھنے شڑھنے کی بات بھی بنی، انہیں کی فوراً بعد دوسری ایک بیٹی آئی، کچھ گھریلو کاموں میں لگ گیا میں، اور میری والدہ بھی بیمار پڑ گئی، بہت زیادہ بیمار ہوئی اور میں الجھ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی، بہت الجھن کے باوجود، میں گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے قصد کیا کہ مجھے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اس زمانے میں سوپر میں B.Ed کالج، پہلا B.Ed کالج قائم ہوا تھا، یعنی پرائیویٹ B.Ed کالج، اور پروفیسر غلام رسول بچہ صاحب کا نام میں نے سنا ہوا تھا، اور پروفیسر عبدالعزیز مرحوم صاحب کا، دونوں مرحوم ہیں۔ میرے دوست ہیں شاہدرہ کے مشتاق قریشی صاحب، مجھ سے پہلے وہ سوپر میں گئے ہوئے تھے، اور جب وہ واپس آ گئے وہاں سے B.Ed کر کے، تو انہوں نے کہا بھائی میں تو کر کے آیا ہوں اور میں آپ کا نام دے کر آیا ہوں وہاں پر۔ خیر جب وہاں ایڈمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو میں نے پروفیسر عزیز صاحب مرحوم کو خط لکھا کہ مجھے داخلہ لینا ہے، شرائط کیا ہے۔ تو انہوں نے شرائط لکھی، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کو اتنے 1000 روپے فیس بھی دینی ہے۔ میں نے جواباً لکھا ان کو کہ مجھے پڑھنا بھی ہے اور میں فیس بھی نہیں دوں گا، اور میں ان شرطوں پر پاؤں گا، اور پڑھنا مجھے ضروری ہے۔ بہرحال انہوں نے میرا خط پڑھا، خط کچھ اس طرح کا جذباتی خط تھا کہ انہوں نے امیجیٹلی مجھے ٹیلی گرام دیا کہ ریچ سون اینڈ سیک ایڈمیشن۔ وہ بہت بڑے آدمی تھے، ریاست کو، جموں کشمیر کو جنہوں نے بنایا ہے، پروفیسر عبدالعزیز، جو رجسٹرار بھی رہے جموں کشمیر یونیورسٹی کے، پھر جموں یونیورسٹی میں رجسٹرار رہے، کشمیر یونیورسٹی میں رہے، J&K بورڈ کے سیکرٹری بھی رہے ہیں وہ،
اور بہت بڑے عظیم آدمی تھے. ان کی ایک الگ کہانی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو سنائیں گے. انہوں نے مجھے بلا لیا. چنانچہ میں، حالانکہ میں اس وقت ڈپارٹمنٹل بھی بی ایڈ کرنے کے ایلیجیبل تھا، تو میں چلا گیا سوپور میں. تو وہاں پر میں نے 1974 میں بی ایڈ کیا. وہاں جو پرعزم، متحرک اور ویژنری شخصیت جو مجھے ملی، مجھے اس جیسا دوسرا آدمی کشمیر میں آج تک نہیں ملا ہے. میری تقریباً 50 سال سے کشمیر کے ساتھ وابستگی ہے، لیکن اس جیسا دوسرا آدمی میں نے نہیں دیکھا. وہ تھے مرحوم پروفیسر غلام رسول بچہ صاحب. تو وہ علی گڑھ کے پروڈکٹ تھے اور فلاسفی کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. سر سید کو انہوں نے رگو پے میں اتارا ہوا تھا. سر سید مشن کو جتنا انہوں نے سمجھا تھا اتنا شاید کسی نے سمجھا ہو. انہوں نے یہاں پر سوپور میں مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام کیا ہوا تھا. وہاں پر انہوں نے بی ایڈ کالج، کئی اسکول، اور وہ خطۂ جموں کشمیر کو دنیا کا ایک خوبصورت تعلیمی مرکز بنانا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے آغاز کیا، اور پوری نیشنل لیول کے لیڈر بھی، اسٹیٹ لیول کے لیڈر تو تھے ہی. شیخ محمد عبداللہ صاحب ان کے زبردست سرپرست تھے. مادر مہربان کو میں نے کئی بار دیکھا ٹرسٹ میں. ملک محی الدین کو کئی بار دیکھا ٹرسٹ میں، جو ان کے اسپیکر تھے. افضل بیگ صاحب ان کے ٹرسٹ میں آئے ہوئے تھے. اور مجھے وہ دن بڑا یاد ہے جس دن وہاں پر پرائم منسٹر مرارجی دیسائی وہاں آئے مسلم ایجوکیشن سوپور میں. ہیلی کاپٹر سے اترے اور جب پھر واپس جانے لگے تو انہوں نے پروفیسر بچہ کو بلا کر گلے سے لگایا. بڑی اہم بات کہی ان کو کہ پروفیسر بچہ، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ایک میسیج تھا ان کا کہ بھائی کسی کا بھی یہ خیال نہ کر لینا میرا پرائم منسٹر دوست ہے یا چیف منسٹر دوست ہے یا فلاں. واقعتاً جب بھی کوئی کام کیا جائے تو جو بہت بڑا پاور ہاؤس ہے اسی کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. تو خیر میں نے وہاں بی ایڈ کیا. تو جو میرے یہ شاعری کا سلسلہ ہے یہ 1970 میں جناب غلام نبی شہباز صاحب کی صحبتوں کا نتیجہ تھا. غلام نبی شہباز صاحب بھی ہمارے خطہ کے تاریخی شخصیت ہیں. علم و ادب میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس علاقے میں، اسے کوئی بھلا نہیں سکتا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. تو انہوں نے بزم ادب تھانہ منڈی میں قیام کیا، اور اس بزم ادب کے جو ان کے پہلے شاگرد تھے وہ خورشید بسمل تھا، فاروق مظفر صاحب تھے. یاد رہے کہ فاروق مظفر جب میں نے یہاں پر تھانہ منڈی میں جوائن کیا ایز اے ٹیچر، اس وقت یہ 9th کلاس پڑھ رہے تھے، اور میں 10th کو بھی اردو پڑھاتا تھا اور ان کی 9th کلاس میں بھی ان کو اردو پڑھاتا تھا. لیکن یہ اتنے اچھے طالب علم تھے اردو کے کہ یہ استاد اور شاگردی کے رشتے سے آگے چل کر دوستانہ رشتے بن گئے تھے. وہ غریب خانے پر ہمیشہ حاضر اور میں ان کے گھر پر حاضر. ماسٹر وانی صاحب ان کے والد صاحب بڑی علمی ادبی شخصیت وہ بھی تھے. ان کے گھر میں اخبارات بہت زیادہ آیا کرتے تھے، کتابیں بہت تھی. جو بھی چھوٹا موٹا گھر تھا ان میں انہوں نے لائبریری رکھی ہوئی تھی. اس سے مستفید ہونے کے لیے میں ان کے پاس، وہ میرے پاس. تو یہ 70 میں یہ شاعری کا سلسلہ شروع ہوا. اگر میں صحیح ہوں، مجھے یاد ایگزیکٹلی تو نہیں ہے، لیکن پہلا جو شعر میں نے شہباز صاحب کو آپ نے دکھایا وہ تھا، ابھی ہی ادھر تھے ابھی چل دیے ہیں، بڑے عارضی ہیں یہ لمحے خوشی کے. پھر اس کے ساتھ ایک اور شعر کہا، مسیح آ بھی جا اور کچھ دعا کر،
بڑی مجبور اب یہ زندگی ہے. اس طرح کے کچھ اشعار تھے. تو شہباز صاحب نے ہم نے شعر لکھنے اور دوسرے دن ان کو دکھانے. اور اسی دوران ہمارا اچھے رسائل کے ساتھ بھی رابطہ ہو گیا. اس وقت یہاں رسائل شاعر مشرق آیا یاد نہیں آ رہی کچھ، لیکن اسی زمانے میں شب خون بھی یہاں پہنچا. تو ہم نے شب خون بھی پڑھنا شروع کر دیا. مستقل یہی طریقہ رہتا تھا، دن بھر شعر لکھنے، شام کو دریاؤں کے کنارے بیٹھنا. امین انجم صاحب یہ بھی چلے آتے تھے ادھر ہماری محفل میں. یہ ہمارے پرتپال سنگھ بیتاب صاحب یہ بھی آیا کرتے تھے. تو یہ ہماری گھر پر بیٹھ کر یہ نشستیں ہوا کرتی تھی. غلام نبی شہباز صاحب، رشید فدا صاحب، سلام بہار صاحب، پھر رجوری میں ہمارے تھے لوگ چونی لال شولہ صاحب، اور بخشی صاحب ہوا کرتے تھے ایک وہاں پر مرحوم، خورشید جانم صاحب. اور بڑے اچھی تگڑی سی محفل یہاں بن گئی تھی شعر و ادب کی. تو بہرحال لکھنے لکھانے کا شروع ہوا. تو اسی زمانے میں یہاں پر نعمانی صاحب ایس پی تھے جو یو پی سے غالباً تھے، جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل پولیس ریٹائر ہوئے، وفات پا چکے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ڈی سی تھے یہاں پر جلیل احمد خان صاحب، دونوں زبردست لٹریری آدمی. اور انہوں نے محفلیں تھنا منڈی میں انعقاد کروانا، رجوری میں کروانا. 15 دن میں ایک محفل ضرور ہوتی تھی. پھر دارالمطالعے کا قیام کیا. دارالمطالعے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مولانا وحید الدین خان بھی ہمارے رابطے میں آ گئے. یعنی پہلا رسالہ جو انہوں نے نکالا اکتوبر 1976 میں، تو وہ پہلی کاپی ہم نے شب خون سے ہی اس کا ایڈریس لیا، تو ہم نے وہ پڑھی. اور اس دن سے ہمارا رابطہ مولانا وحید الدین خان صاحب سے ہوا. ان کا لٹریچر اتنا اٹریکٹیو ہے یا اتنا اٹریکٹیو تھا کہ آج تک ہم نے پھر اور کوئی مذہبی لٹریچر جو دوسرے لوگوں نے بھی بہت سارا لٹریچر کریٹ کیا ہے، مگر غالب مطالعہ جو تھا وہ صرف مولانا وحید الدین خان کا رہا. حالانکہ مودودی صاحب کو بھی ابتدا میں ہم کچھ پڑھا، بلکہ بڑے موٹیویشنل بکس کچھ ان کی ہم نے پڑھی. تو پھر یہاں پر تھنا منڈی میں یہ جو ایک ذہن بنا ادبی اخلاقی، تو اس نے جنم دیا یہاں پر مدرسہ کاشف العلوم کو، جو اس وقت یہاں ہمارے مقامی مفتی تھے، مفتی ہیں ابھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اب بہرحال بزرگ ہو چکے ہیں، مفتی منیر صاحب قاسمی. تو ان کی قیادت میں تھنا منڈی میں پہلا مدرسہ ہم نے قائم کیا، مدرسہ کاشف العلوم. مدرسہ کاشف العلوم کی اتنے زبردست اثرات اس علاقے میں ہیں کہ میری نسل کے جو لوگ ہیں یہ سب وہاں پر ان کا جو دینی شغف تھا، شوق تھا، یا اس کی جو دینی معلومات تھی، وہاں پر ان کو جلا ملی، قوت ملی، طاقت ملی. بلکہ اڈلٹ کلاسز وہاں پر چلائی جاتی تھی، خواتین کے لیے الگ کلاسز چلتی تھی. خیر وہ آگے چل کر کوئی 10 12 15 سال کے بعد کچھ نزاعت جیسے کہ ہوا کرتا تھا، اکثر ہماری مسلم تحریکوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ بند کرنا پڑا ہمیں. لیکن بہرحال ایک ذہن جو بنایا اس نے، علمی ذہن، مدلل گفتگو کرنا، لکھنا پڑھنے کا ذوق، یہ اس میں بڑا ہاتھ تھا مفتی منیر صاحب کا بھی، ان کے ساتھ مولانا عابد حسین صاحب، اور بڑے لوگ باہر سے بھی لوگ آئے یہاں پر. اس زمانے میں ہم نے قاری طیب صاحب کو لایا، مولانا اخلاق قاسمی جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے ان کو بلایا یہاں پر. بڑے بڑے لوگ ہندوستان کے جو مایہ ناز علمی شخصیات تھی ان کو ہم نے یہاں پر لایا، مذہبی شخصیات کو بھی، اس کے بعد علمی شخصیات کو بھی. اقبال ڈے کیا، تقریباً
3 روزہ کانفرنس تھی وہ یہاں پر، جس میں سارے جموں کشمیر کے بڑے بڑے ادیب وہ یہاں پر اس میں شامل ہوئے۔ مشاعرہ اور یہ سیمینار وغیرہ یہ تو مسلسل ایک سلسلہ تھا ہمارا، جو ہر 15 دن مہینے کے بعد یہاں اس کا قیام ہوتا رہتا تھا۔ تو اسی دوران ہماری یہاں مقامی جو تھے ایڈمنسٹریٹر شاہدرہ اوقاف کے، ان سے بات چلی کہ بھائی یہ جو اوقاف شاہدرہ ہے اس کے ساتھ ہمارے کچھ اختلافات بھی ہیں انتظامی امور کے حوالے سے، لیکن آپ اس بابا جو ہمارے بزرگ ہیں وہاں پر دفن، ان کے نام کے ساتھ کوئی ایک تعلیمی تحریک کا بھی آغاز ہونا چاہیے۔ خیر ان کی کچھ اپنی مجبوریاں تھیں، وہ مرحوم غلام قادر میر صاحب، انہوں نے کچھ ہمارے سرپرستی تو کی، کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ بڑے علامہ اقبال کے بڑے فین تھے وہ، مگر کچھ عملاً ہمیں زیادہ ہیلپ نہیں کر سکے، کیونکہ اوقاف میں جا کر وہاں کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اینی ہاؤ 1976 میں ادھر سے میں سوپور سے بی ایڈ کر کے واپس آ گیا، اور یہاں پر میں نے پہلا جو میری محبوب ترین مشغلہ جو میرا ہے تعلیمی تحریک مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کا، میں نے آغاز کیا 1 نومبر 1976 کو، جس میں صرف 13 بچے داخل ہوئے۔ طاہر صاحب بھی اسی 13 بچوں میں شامل ہیں، اور بھی کچھ بچے ہیں جو اس وقت بہت ہی اعلیٰ مقامات پر وہ فائز ہیں۔ ہماری بیٹی ایک وحیدہ پریزم ہے جو غالباً لیفٹیننٹ کرنل ہیں اس وقت ہیلتھ سروسز میڈیکل سروسز میں آرمی میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر کڑے مرے نگینہ انجم ہے، طاہرہ انجم، یہ اسی بیچ کی ہے، دونوں ڈاکٹرز ہیں۔ اور بہرحال وہ 12-13 بچے، ان میں سے 2 تو وفات پا چکے ہیں، لیکن باقی 11 جو ہے بہت اچھی جگہوں پر ہے۔ اور ایک بالکل چھوٹے سے مکان میں ہم نے، اجڑے ہوئے مکان میں یہ کام شروع کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر یہاں مقامی ایک مغل سرائے اس میں داخل ہو گئے۔ یہ ہمارے بصیر الحق صاحب جو ہیں اس وقت ڈپٹی کمشنر کارگل میں، یہ اسی سکول میں پڑھ رہے تھے، میٹرک انہیں یہیں پاس کیا۔ ہمارا بیٹا ایک ہے اقبال شاہ صاحب کا بیٹا مقدر شال، وہ سافٹ ویئر انجینئر اس وقت امریکہ میں ہے اور بہت اونچی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب قاضی جو اس وقت سیکرٹریٹ میں ایک اچھے عہدے پر ہے۔ بڑے سے بڑی ایک لائن ہے جو اس حوالے سے ہمارے پروڈکٹ ہے۔ اور اس وقت جب یہاں میں نے یہ تعلیم شروع کی تو اس وقت صرف 8 لڑکیاں تھیں یہاں پر پڑھی ہوئی، مڈل پاس، 4 تو اپوائنٹڈ تھی مڈل پاس ٹیچر، اور 4 ان امپلائڈ تھی۔ تو ان کو اسی مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ میں ہم نے ڈگری کالج کا انتظام کیا، 3 سال ڈگری کالج چلایا ہم نے تھنا منڈی، اس وقت رجوری میں کالج نہیں تھا۔ تو پھر بچیاں یہاں ہم نے گریجویشن کی، علی گڑھ گئی، اور اب تو میں مذاکراً اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پہاڑوں پر مرغیاں بھی پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ لڑکیوں کی تو بات ہی، ہر گھر میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بچے ہیں ان میں کوئی ہوگا جو 12 سے نیچے ہوگا، سبھی لوگ جو ہیں پوسٹ گریجویٹ ہیں، پی ایچ ڈی، یہاں جہاں مڈل پاس لوگ تھے وہاں پر پی ایچ ڈیز، پوسٹ گریجویٹ، انجینئرز، ڈاکٹرز، اور مختلف عہدوں پر۔ اور ایک اور بات کے لیے مشہور ہے ہمارا ادارہ کہ جو بھی مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ سے نکلتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی روزگار کا بہانہ بھی اس کے لیے نکال لیتا ہے۔ کوئی بچہ بھی جو ہے، میرے آج تک میں نے دیکھا ہے جو میرا یہاں سے اسکول سے فارغ ہو کے نکلے ہیں، کسی کو میں نے ان امپلائڈ نہیں دیکھا۔ وہ رزق حلال کما رہے ہیں، وہ چاہے دکاندار ہے اور بڑے اچھے دکاندار ہے۔ تو غرض ہے کہ اس تحریک نے اس علاقے کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ ایک ٹرینڈ سیٹنگ ہوئی تھا۔ اس کے بعد بڑے اچھے جو تعلیمی ادارے وجود میں آئے۔ رجوری میں 1980 میں، یہ 76 میں ہوا تھا، 1980 میں مظفر صاحب نے اپنا سکول اسٹیبلش کیا۔ پھر اس کے بعد اونچ میں، مینڈر میں، تو اس طریقے سے آج تو
میرے خیال ہے دونوں اضلاع میں 600-700 کے قریب پرائیویٹ سکولز ہیں. ان کے لیے یہ مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ جو تھا تھانہ منڈی، یہ ٹرینڈ سیٹر تھا. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے پاس ایسے ذرائع نہ بنے کہ ہم بہت بڑی بڑی عمارتوں اور بڑے بڑے کوئی کالج وغیرہ کا قیام کرتے، لیکن جو تعلیم کے لیے لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کر دیا، رخ بدل دیا. لوگوں کی فرسٹ پریارٹی ایجوکیشن بن گئی. لوگوں نے محنت شروع کر دی. والدین دور دراز تک محنت کرنے کے لیے نکل گئے. عرب نکل گئے، یورپ طرف چلے گئے، پیسہ کمایا اور اپنے بچوں کی فیس دینا ان کے لیے فرسٹ پریفرنس. پہلی طرح آ کر ہمارے پاس بچوں کو داخلہ دلانا، یا جو ہم نے ٹرینڈ سیٹ کیا پرائیویٹ سکولوں کا. کیونکہ گورنمنٹ سکول جو تھے یہ 70 کے آس پاس دم توڑ چکے تھے. جو ٹریڈ یونینزم ہے اس نے ایجوکیشن کو بہت دھکا پہنچایا ہے. ٹریڈ یونینزم ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملازموں کو اپنے جو ڈیوٹی ہے اس کا بھی پورا احساس ہونا چاہیے. میں خود بھی ٹریڈ یونینزم تھا، لیکن جب میں نے بی ایڈ وغیرہ کیا اور میں نے کچھ کنسیپٹ میرے کلیئر ہوئے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو میں نے ٹریڈ یونینزم جو تھی وہ چھوڑ دی. اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. حالانکہ ایک آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایجوکیشن ہے اس نے غریب اور امیر کے فاصلوں کو بڑھا دیا ہے. تو یہ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایجوکیشن ہے اس نے غریب اور امیر کے درمیان کے فاصلوں کو تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہے. یہ میری خواہش ہے کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر جو ہے یہ ریوائیو ہو جائے، اس کے جو ٹیچرز ہیں وہ کام کرنا شروع کریں، تو پرائیویٹ سکول کم سے کم ہونے چاہیے، زیادہ نہیں ہونے چاہیے. جب ہماری گورنمنٹ کا بہت سارا ہمارا بہت سارا سرمایہ جو ہے گورنمنٹ ہمیں تعلیم کی شکل میں ہمیں فراہم کرتی ہے، مفت ایجوکیشن دیتی ہے، تو ہمیں پریارٹی اسی کو دینی چاہیے. لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے ہمیں اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ لانا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے وہ استاد. ہم بھی تو پڑھے ہیں، ہمیں اس وقت کسی پرائیویٹ ٹیچر نے نہیں پڑھایا، نہ کسی پرائیویٹ اسکول میں آپ پڑھے. میری عمر کے یا ہمارے نقوی صاحب تک لوگ جو ہیں، ایون ہمارا عرفان عارف، یہ بھی تو کسی گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھا ہے. تو اچھی کھیپ نکلا کرتی تھی وہاں سے. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ اسکولوں میں دم نہیں ہے کہ جو لوگ بچوں کو پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو آج گورنمنٹ اسکول میں داخلہ نہیں دلا سکتے. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، جتنے بھی عہدیدار ہیں، سب اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں. اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو خود ہی اپنے محکمے پر اعتماد نہیں ہے. اب یہ کون مسیح آئے گا اور ان کی یہ جو پرابلم ہے یہ ختم ہوگی اور پھر گورنمنٹ اسکول زندہ ہوگا، یہ بات دیکھنے کی بات ہے. یہ بڑی لمبی بات ہے. تو خیر اسی دوران شعر و شاعری کا سلسلہ جاری رہا. تو میں نے پہلا میرا مجموعہ جو شاعری کے حوالے سے چھپ کے آیا ہے ابر نیساں ہے. تو اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ پہاڑی کا ہے اور کچھ اردو کا ہے. میں آپ کو کچھ اپنے جو شعری تخلیقات ہیں ان کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. ایک نعت کے اشعار آپ کو سناؤں گا. پہلے میری محبوب نعت ہے یہ 2007 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کی تو میں مسجد نبوی کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا گنبد خضرا کے سامنے. تو میں نے یہ نعت وہاں پر لکھی. دل کے تو بدلتے ہیں حالات مدینے میں،
کچھ اور ہی ہوتے ہیں جذبات مدینے میں۔ اللہ کی عنایت سے میں دوڑا چلا آیا، آنے کی نہ تھی ورنہ اوقات مدینے میں۔ اے سوختہ جان لوگو طیبہ میں چلے آؤ، رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں۔ گر قرب محمد کا تحفہ تو مجھے دے دے، مل جائے گی جنت کی سوگات مدینے میں۔ وہ جس کی ثنا خواں ہے خود شان خداوندی، جس سے ہے جہاں روشن وہ ذات مدینے میں۔ بسمل سے نہ پوچھو تم روداد سفر یارو، تم کو بھی خدا دے دے ایک رات مدینے میں۔ تو اس طرح نعت سے مجھے بڑی اس سمت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور آج بھی میری خواہش ہے کہ جب لکھوں تو نعت ہی لکھوں، کیونکہ نعت اس عظیم شخصیت کے حوالے سے بات ہے جسے میں ہی کیا خود اللہ تعالیٰ بھی جس کا ذکر کرتا ہے اور بڑے ناز سے کرتا ہے اور بڑی شان سے کرتا ہے، اور ایسا انسان نہ کوئی پہلے نہ کوئی آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری۔ اب یہ کہیے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو میں نے بھی اس حوالے سے ایک شعر کہا ہے، ایک حقیقت یہ کہہ دوں میں بسمل، کوئی مانے اسے یا نہ مانے، میرے آقا کو چاہا ہے جس نے، میرے مولا کا پیارا وہی ہے۔ تو اسی طرح سے عظمت رمضان کے حوالے سے ایک بہت ہی ممتاز کلام ہے یہ، اور بڑا لوگوں نے چاہا، اس کو پسند کیا ہے۔ کچھ تو مہران کی آواز نے اس کو زندگی بخشی ہے، اور کچھ کلام بھی اس طرح کا ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے پہلے یہ سن لیجئے، انوار جس میں پنہاں وہ رات آ رہی ہے، اللہ جس پہ نازاں وہ رات آ رہی ہے۔ وہ جس کے راستوں کو تکتے تھے شاہ خوباں، جو شان ماہ رمضاں وہ رات آ رہی ہے۔ جنت کی ساعتیں ہیں جس کا ہر ایک لمحہ نازل ہے جس میں قرآن وہ رات آ رہی ہے۔ آئے گی قدسیوں کی بارات آنگنوں میں، اہل نظر ہیں شاداں وہ رات آ رہی ہے۔ راہوں میں راہ ماہ و انجم آنکھیں بچھا رہے ہیں، ہے جس پر مہر قرباں وہ رات آ رہی ہے۔ جس کی جلوں میں ہوگی برسات رحمتوں کی، ہر درد کی جو درماں وہ رات آ رہی ہے۔ سوگات آنسوؤں کی بسمل تو لے کے آنا، کر دے گی پاک داماں وہ رات آ رہی ہے۔ رحمتوں برکتوں کا خزینہ ہے تو، کیا مبارک مبارک مہینہ ہے تو، 400 نور کی بارشیں دم بدم، تاج خیر الورا کا نگینہ ہے تو۔ سنگ ریزے ہیں کندن تیرے ہاتھ میں، انبیاء مرسلین کا کرینہ ہے تو۔ عرش پر روزہ داروں کا ذکر جمیل، رفتوں عظمتوں کا وہ زینہ ہے تو۔ بحریسیاں سے بچ کر نکل جائیں گے، آسیوں کے لیے وہ سفینہ ہے تو۔ اہل دل کی نگاہوں کا تو نور ہے، باغیوں کے لیے درد سینہ ہے تو۔ تذکرہ تیرا بسمل دوامی کرے، بے پناہ حکمتوں کا دفینہ ہے تو۔ تو نظم کے حصے میں میری بڑی پیاری نظم جو ترانے کی شکل میں ہے، بابا غلام شاہ یونیورسٹی کا ترانہ جو میں نے لکھا، اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، اس پر مجھے بہت اطمینان ہے۔ یہ 2004 کی بات ہے کہ یونیورسٹی ان آفنگ تھی، بڑھ رہی تھی۔ یہ الگ چیپٹر ہے کہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے
بعد جب ذکر ہوگا تو یونیورسٹی کا تو اس میں ہمارا ذکر شامل ہوگا، اور وہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ اس بار کتاب بھی وہاں سے ذاکر بریسی صاحب نے چھاپی ہے، اس پر دیکھا جا سکتا ہے وہ چیپٹر ہمارا کیا رول رہا۔ خیر مجھے یہ کہنا تھا کہ 15 دسمبر غالباً 2004 کو یونیورسٹی کا اناگوریشن ہونا تھا، اور مفتی سعید صاحب وہاں آ رہے تھے۔ چودھری مسعود صاحب نے مجھے انویٹیشن بھیجا کہ آپ کو آنا ہے، اور میں بیمار تھا، مجھے ٹائیفائڈ تھا، تو میں جاگ رہا تھا، نیند نہیں پڑتی تھی ٹائیفائڈ کی حالت میں۔ تو رات کے 2 بجے میں نے سوچا میں جا تو رہا ہوں کل، میں ترانہ 2 دن کے بعد مجھے وہاں فنکشن میں شامل ہونا ہے، میں کیا لے جاؤں وہاں پر۔ آپ یقین کیجئے کہ صرف آدھے گھنٹے میں 8 شعر ہیں وہ بند ہیں، وہ میں نے لکھ دیے، اور 2-4 الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہ ہو بہو اس طرح کے ایسے اتر رہا تھا جیسے بارشیں ہو گئی اس میرے ذہن پر۔ دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے، اس نور کی مرکز کا ہر ذرہ ستارہ ہے۔ یہ میں چاہوں گا کہ آپ کو سناؤں۔ دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے، اس نور کے مرکز کا ہر ذرہ ستارہ ہے۔ رحمت کی فضا دیکھوں جس سمت نظر جائے، دنیا بھی سنور جائے، عقبہ بھی سنور جائے۔ یہ باغ ارم کس نے دھرتی پہ اتارا ہے، دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے۔ مزدور بھی ہم اس کے، معمار بھی ہم اس کے، اللہ کے کرم سے ہیں سالار بھی ہم اس کے۔ اس کا تو ہر ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے، دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے۔ دریائے محبت کو رکھ اس میں رواں دائم، توحید و رسالت کی ہو اس میں فضا قائم۔ سن لے تو صدا مولا یہ ہم نے پکارا ہے، دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے۔ پرچم تیری عظمت کا لہراتا رہے برسوں، آزاد فضاؤں میں بل کھاتا رہے برسوں۔ یہ راحت جہاں اپنا یہ آنکھ کا تارا ہے، دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے۔ یہ عزم ہمارا ہے جس سمت بھی جائیں گے، سب درد کے ماروں کو سینے سے لگائیں گے، دنیا کو بدل دیں گے، پیمان ہمارا ہے، دانشگاہ بابا کا ایک طرفہ نظارہ ہے۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ 2 دن کے بعد یہاں میرا تھنا منڈیا مدرسہ توحید ہے۔ مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے تو بابا کلام شاہ یونیورسٹی کے لیے ترانہ لکھا، ہمارے لیے کیوں نہیں لکھا؟ اور بالکل اسی کیفیت میں نے ان کے لیے بھی ترانہ لکھا، ترانہ توحید۔ سننے کی چیز ہے، توحید کے مرکز پر اللہ نے بلایا ہے، سینوں کو کیا روشن، ذہنوں کو سجایا ہے۔ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، ہم راہ خدا ساری دنیا کو دکھائیں گے۔ ظلمت کو زمانے سے ہم نے ہی مٹایا ہے، توحید کے مرکز پر اللہ نے بلایا ہے۔ ہم خاک نشینوں کی عظمت کوئی کیا جانے، آباد ہمیں سے ہیں دنیا کے یہ ویرانے۔ سوئی ہوئی قوموں کو ہم نے ہی جگایا ہے، توحید کے مرکز پر اللہ نے بلایا ہے۔ پورب بھی ہمارا ہے، پچھم بھی ہمارا ہے، اتر بھی ہمارا ہے، دکن بھی ہمارا ہے۔ انداز جہاں بانی دنیا کو سکھایا ہے، توحید کے مرکز پر اللہ نے بلایا ہے۔ ہم حامی و ناصر ہیں پرامن فضاؤں کے، اے اہل جہاں ہم تو پیکر ہیں وفاؤں کے۔ ہم نے ہی تو اعدا کو سینوں سے لگایا ہے، توحید کے مرکز پر اللہ نے بلایا ہے۔ خدام محمد ہیں، ایمان کے دائی ہیں، ہم ملت بیضا کے پرعزم سپاہی ہیں۔ اسلام کے پرچم کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، توحید کے مرکز پر اللہ نے بلایا ہے۔ بہرحال شاعری کا سلسلہ جاری تھا تو میں نے ایک نیا تجربہ بھی کیا۔ ہمارے ہاں گوجری اور پہاڑی میں سی حرفی چلتی ہے، الف سے، بے سے، پے سے، تے سے۔ تو میں نے اس کا ترجمہ اس کا تجربہ اردو میں بھی کیا۔ تو میں یہ آپ کو کچھ ایک اردو سی حرفی کے کچھ
टुकड़े सुनाता हूँ। मसलन, ते तकिया उसकी ज़ात पे रख, निगहबान जो है सुबह शाम तेरा, अर्श फर्श जिसके, लौह कलम जिसके, जिसकी नज़र में है दर बाम तेरा, करे जो आफाक पे हुक्मरानी, उसी नाम का विरद है काम तेरा, बस उसी एक ज़ात को ढूंढ बिस्मिल, जिस हाथ आगाज अंजाम तेरा। ये बिल्कुल इस तरह गाई जाती है जैसे गोजरी और पहाड़ी सीआरपी गाई जाती हैं, और हमारे ये मेहरान शाह या अपने अफजल ज़िया साहब बहुत अच्छी तरह से गाते हैं इसको। फिर देखिए, मैंने उस वक्त ये पेशगोई की थी तालिबान के हवाले से समर करनी का लाजमन है, मुमकिन है लेकिन ताखीर होना, नेक काम का है अंजाम बेहतर, लेकिन शर्त है खूब तदबीर होना, कुफर है मगमूम मायूस होना, तेरे ख्वाब की है ताबीर होना, मुल्ला उमर तकरीब का गम न कर, तेरे शहर को है तामीर होना। यह आप अंदाज लगा सकते हैं, 2008 में गालिबन ये मैंने लिखी सीआरपी। ते टालना आज का काम कल पर, करे जिंदगी को बर्बाद बिस्मल, लम्हा लम्हा की करें जो कदरदानी, वही होते हैं शाद आबाद बिस्मल, वही आंख वाले वही अक्ल वाले, तमाहिर से जो आज़ाद बिस्मल, उनके दम से सारा जहान रोशन, करें जो खुदा की याद बिस्मिल। मसलन इसी तरह से हुक्मरानों को थोड़ा सा समझाया है कि ख़त्म होगी सब हुक्मरानी, रहेंगे न हुक्म अहकाम बाकी, सब खत्म दस्तूर मंशूर होंगे, रहेगा न कोई निज़ाम बाकी, रहेंगे न शम्स न कमर बाकी, न सुबह बाकी न शाम बाकी, मिट जाएंगे सब जहान बिस्मिल, रह जाएगा बस एक नाम बाकी। इस तरह से हाँ, ये शायरों के लिए एक शायरी, हाँ, शीन शायरी तब अजीम होगी जब इश्क से दिल मखमूर होगा, खूने जिगर से इश्क रंगीन करना जब शायरों का दस्तूर होगा, दिल टूट जाए तो गम ना कर, ये तो टूट कर ही कोहे तूर होगा, खुले राज रमूज तमाम बिस्मल, जब जहन तेरा पुरनूर होगा। तो एक और इसी वाले से है, शायरों को एक मशवरा दिया हमने, वाह वसल और फसल के तज़किरों का, छोड़ें तर्ज तरीक तमाम शायर, बाल खाल के तज़किरे भूल जाएं अब सागर और जाम शायर, रखें पाक ख्याल ज़बान प्यारी, लिखें साफ शुस्ता कलाम शायर, नए दौर का करें आगाज बिस्मिल, छोड़ें लहू लहब इबाम शायर। और ये फैक्ट है कि आप मेरी जो भी कलाम पढ़ेंगे, कुछ तो अभी गैर मतबूआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द छप जाएगा। ये जो बाल खाल हुस्न इश्क इस तरह की जो बीमार किस्म की शायरी मैं इसे समझता हूँ, इसको जगह नहीं मिली मेरी जगह कलाम में, और ना ही मुझे इसे कोई रगबत रही। मैं समझता हूँ कि शायरी एक बड़ा आपका एक बेहतरीन पाक एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, जहनी तख्लीक है ये। तो आपका अल्लाह ताला ने आपको जो जहन दिया है, ये वाहियात कलाम के लिए और इस किस्म की बेहुदा शायरी करनी, और जिससे रुमानियत को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली, इस तरह की चीज़ें जो है उसके लिए आपका जहन नहीं है अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ। ये अल्लाह ताला की आपको नेमत है और इसका जवाब आपको देना है, मुझे देना है। तो लिहाजा ये ख्याल जो था ये मेरी शायरी पर गालिब रहा। तो इस तरह से कुछ मियां मोहम्मद साहब के जो अशार हैं, उसी पैटर्न पर हमने कुछ अशार लिखे। मिसाल के तौर पर, सूखा बाग हरा कर मेरा, दे आसी बरसातें, खूब फले सब आस के बूटे, दे ऐसी सौगातें, दे बहार मेरे गुलशन पर, निखरे डाली डाली, दर पे तेरे हाथ पसारे, दे सदा हर माली, जो चाहो सर ऊंचा अपना, सोबत ऊंची रखना, बेअमली है जहर कातल, बेअमली से बचना, गाफल बंदे जाग सवेरे, न कर नींद प्यारी, मंजिल दूर है रिश्ते मुश्किल, कर ले कुछ तैयारी, तू ही खुशियां देने वाला, तेरे हाथ रुलाना, इज्जत जिल्लत हाथ है तेरे, मेहनत एक बहाना, मुजरिम से मंसूर बनाना, सिफ्त है ये रहमानी, रहमत से नाउमीद हो जाना, खालिस काम शैतानी, अम्मी अब्बू राजी कर लो, ये है हुक्म कुरानी, इनको सर आंखों पे रख लो, जो चाहो सुल्तानी, मेहनत करके राख जो पाओ, उसको अमृत जानो,
लूट खसूट के सीमो ज़र को ज़हरे कातिल मानो, दानाओं ने इस दुनिया से कब है आंख मिलाई, इसके झाल में जो भी आया उसने ली रसवाई, जो तकदीर में लिखा होगा वो सबको मिल जाए, रोना जिसकी किस्मत में हो उसको कौन हंसाए, सब्र करो तो फल पाओगे, बन जाओगे हीरो, बेसब्री घाटे का सौदा, बन जाओगे जीरो। और एक तालीम की डेफिनेशन मैंने दी है एजुकेशन के बारे में, इल्म वही है जिसको पाकर बंदा बने फरजाना, मासियत का फूर हो जाए जन्नत बने ठिकाना। तो अब आपको कुछ गज़लियात की तरफ आपको मतवजा करता हूँ, जो कुछ ताज़ा कलाम ही समझिए, 2-4 साल से है ये पीछे। चाहूँगा मैं ऐसे तरन्नुम से आपको सुनाऊँ। हजार दर्द वो दिल में छुपाए रखता है, ये और बात है, चेहरा सजाए रखता है, हजार दर्द किताब ज़ीस्त के औराक उसने खूब पढ़े, किताब ज़ीस्त के औराक उसने खूब पढ़े, वो दुश्मनों से भी रिश्ते बनाए रखता है, हजार दर्द वो। हासिल गज़ल एक शेर है। उड़ा के ले गया एक रोज जो मेरी नींदें, उड़ा के ले गया एक रोज जो मेरी नींदें, वो ख्वाब आज भी मुझको जगाए रखता है, वो ख्वाब आज भी मुझको जगाए रखता है, हजार दर्द वो। एक शेर और सुनिए इसका। वो ना मुराद रहा और ना पा सका मंजिल, वो ना मुराद रहा और ना पा सका मंजिल, फकत नसीब पे तकिया लगाए रखता है, ये और बात है। शेर अर्ज किया है, हमद का शेर है। उछालता है समंदर में तू ही लहरों को, उछालता है समंदर में तू ही लहरों को, तू ही जमीन में हलचल मचाए रखता है, तू ही जमीन में। मकता है। दवाएं देते उस पेड़ को सभी बिस्मिल, दवाएं देते उस पेड़ को सभी बिस्मिल, जो अपनी शाख को फल से झुकाए रखता है,
جو اپنی شاخ کو پھل سے جھکائے رکھتا ہے، یہ اور بات ہے۔ ایک اور غزل کے شعر سناتا ہوں۔ زندہ دل لوگ عجب سیر رواں ہوتے ہیں، آخری سانس تلک فیض رساں ہوتے ہیں۔ زندگی نت نئے اتوار میں ملتی ہے انہیں، عمر ڈھل جائے مگر بوڑھے کہاں ہوتے ہیں۔ جو بھڑکتے ہیں بکھر جاتے ہیں ذروں کی طرح، پرسکون رہتے ہیں جو کوہ گراں ہوتے ہیں۔ غم کی چنگاری سلگتی ہے دھواں اٹھتا ہے، یوں ہی آنکھوں سے کہاں اشک رواں ہوتے ہیں۔ عرض کیا کچھ تو چہرے کی لکیروں میں بھی پڑھنا ہوگا، کچھ تو چہرے کی لکیروں میں بھی پڑھنا ہوگا، درد لفظوں میں کہاں سارے بیاں ہوتے ہیں۔ کم وہاں پاؤ گے ایمان کی حرارت والے، ایسی بستی کے جہاں اونچے مکان ہوتے ہیں۔ جن کو سنتے ہی بصیرت کو جلا ملتی تھی، اب گھروں میں وہ کہاں قصے بیاں ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں نہیں جلتے ہیں محبت کے چراغ، جن گھروں میں نہیں جلتے ہیں محبت کے چراغ، گھر کہاں ہوتے ہیں وہ خالی مکان ہوتے ہیں۔ عمر لگ جاتی ہے ایک گھر کو بنانے میں یہاں، گھر بکھر جاتے ہیں جب بچے جوان ہوتے ہیں۔ اور بات کرنی ہو کسی سے تو سلیقے سے کرو، اپنی دنیا میں سبھی شاہ جہاں ہوتے ہیں۔ مگتا ہے پیر صاحب سے گلے ملنا سنبھل کر بسمل۔ نقوی صاحب معاف کریں گے، اور عرفان صاحب بھی، دونوں حضرات پیر ہیں۔ پیر صاحب سے گلے ملنا سنبھل کر بسمل، جامع پیر میں اب پیر مغاں ہوتے ہیں۔ تو اور بھی کچھ غزلیات سے آپ کو سناتا ہوں۔ شہر سارا بے امان ہوتا۔ یہ اجنبی سا کون تھا جو آئینہ دکھا گیا، یہ اجنبی سا کون تھا جو آئینہ دکھا گیا، مجھے وہ اپنی ذات کے حصار میں پھنسا گیا۔ عجیب سی خاموشیاں ہیں 400 اداسیاں، یہ کس طرح کے شہر میں کوئی مجھے بسا گیا۔ جہاں تلک نظر گئی تھے مرغزار ہر طرف، مہیب تر تھا خواب یہ جو نیند ہی اڑا گیا۔ وہ جس سے تھی بغاوتیں عداوتیں شکایتیں، وہ ذہن سے اتر کے اب ہمارے دل میں آ گیا۔ بڑھا گیا وہ بام در کی رونقیں کچھ اور دن، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا۔ یہ طرحی غزل تھی، شاید میرے خیال منتہائے ادب کے منتہائے فکر کے مشاعرے میں کہیں پڑھی ہے۔ ایک شعر ہے، ساری غزل ہے ایک۔ وہ ایک شخص مجھے عالی شان لگتا ہے، خدا کی ذات میں جس کا دھیان لگتا ہے۔ عجیب وسوسے دل کو اداس کرتے ہیں، جب اپنے ہاتھ میں سارا جہان لگتا ہے۔ بدن پہ زردیوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے، کئی دنوں سے یہ خالی مکان لگتا ہے۔ تعلقات کی ڈوری کو کاٹ نہ دینا، کہ تیرا قرب مجھے سائبان لگتا ہے۔ بدلتے جاتے ہیں اب زاویے نگاہوں کے، مجھے فریب نظر آسمان لگتا ہے۔ نیا عذاب نیا دور دے رہا ہے ہمیں، غریق یاس یہاں ہر جوان لگتا ہے۔ بلائیں کون سی ہیں طاق میں خدا جانے، حریف جان بہت مہربان لگتا ہے۔ یہ آب و گل کا تماشا سراب ہے سارا، یہ آب و گل کا تماشا سراب ہے سارا، خیال زیست بھی وہم و گمان لگتا ہے۔ نبی فرشتے کتب آخرت کی سب باتیں، میرے خدا کا یہ گہرا پلان لگتا ہے۔ تمہارے شہر پہ افتاد کیا پڑی بسمل، یہاں کا فرد و بشر بے زبان لگتا ہے۔ تو ایک اس طرح کی اور طرح غزل ہے۔ مکان سے گزریں گے یا لا مکان سے گزریں گے، نئے نصاب نئے آسمان سے گزریں گے، شکار جن کو تیرا حسن بے نظیر کرے، متاع زیست کے سود و زیاں سے گزریں گے۔ تیری تلاش میں جو محو صبح و شام رہیں،
کبھی زمین کبھی آسمان سے گزریں گے، خدائے پاک سبھی ظلمتیں مٹا دے گا، ہم ایک روز کسی کہکشاں سے گزریں گے۔ وہ جن کو شوق جناں بے قرار رکھتا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ آتش فشاں سے گزریں گے۔ ہٹاؤ خار مغیلاں تم اپنے رستوں سے، تمہارے بعد بھی کچھ لوگ یہاں سے گزریں گے۔ نصیب ہم کو ہے بسمل کچھ ایسی ویرانی، عذاب جان ہی ہوگا جہاں سے گزریں گے۔ پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا۔ جی بس ایک آدھ غزل سے میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا۔ ہے المیہ انسان میں شیطان کی خصلت، انسان کو درکار ہے انسان کی خصلت، اب چین سے جینے کا تصور بھی نہیں ہے، باقی نہیں انسان میں احسان کی خصلت، جس سے بھی ملو آگ بے گولا کی طرح ہے، ملتا ہے کوئی شاذ ہی گلدان کی خصلت، تاریکیوں نے ملک کو تاراج کیا ہے، معوف ہوئی ہے میرے ایان کی خصلت، آزادی افکار کا اعلان ہے یہ عام، رکھے نہ کوئی شہر میں خاقان کی خصلت، کچھ جبہ و دستار میں اسلام نہیں ہے، کچھ جبہ و دستار میں اسلام نہیں ہے، مومن ہے وہی جس کو قرآن کی خصلت، ہو مدح نبی اب میرے اشعار کی زینت، اے مولا میرے دے مجھے حسان کی خصلت، میں بندہ رہوں بندگی معراج ہو میری، مجھ میں بھی کبھی جاگے نہیں یزدان کی خصلت، اب ہند بھی اور پاک بھی نہ ہوش کے ناخن، اللہ کرے انہیں جاپان، اللہ عطا کرے انہیں جاپان کی خصلت، یہ دونوں جہاں دست تصرف میں ہوں بسمل، جو ہاتھ لگے صاحب ایمان کی خصلت۔ حالات کے حوالے سے غزل ہے، تازہ ہی ہے۔ تب دور بدلتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، جیسے حالات کروٹ لے رہے ہیں، پامال سنبھلتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، جو صبح مسا بیٹھے گلزار فضاؤں میں، آہوں میں سلگتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، ایثار کے گھٹتے ہی دھندلاتے ہیں سب رشتے، پھر نیزے چمکتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، شداد کے محلوں سے گھر جن کے سوا دیکھے قبروں کو ترستے ہیں حالات جو لیں کروٹ، تم تلخیت دوروں سے مایوس نہ ہو جانا، بگڑے بھی سنورتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، سوچوں میں نفاست ہو جذبوں میں تمازت ہو، پتھر بھی پگھلتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، اے تخت نشینو تم، سن لیجئے، اے تخت نشینو تم تحریر جلی پڑھ لو، یہ تخت الٹتے ہیں حالات جو لیں کروٹ، تو پھولوں کی بارش سے مانوس نہ ہو بسمل، تو پھولوں کی بارش سے مانوس نہ ہو بسمل، سنگریزے برستے ہیں حالات جو لیں کروٹ۔ تو اب میں حال ہی میں ایک دن نقوی صاحب نے فی البدیع مشاعرہ کروایا اور ہماری بھی کچھ طبیعت بن گیا، ہم نے 5 غزلیں ایک ہی اسی نشست میں لکھ دی، تو ایک آدھ غزل اس سے سناتا ہوں آپ کو۔ اب تو ہر سو ہے دور وحشت کا، رخ ہی بدلا ہوا ہے خلقت کا، آدمیت کا رنگ پھیکا ہے، اب زمانہ نہیں شرافت کا، ہے ابھی تخت اور ابھی تختہ، کیا بھروسہ ہے اس حکومت کا، بڑے چھوٹے کا امتیاز نہیں، حال بے حال ہے نظامت کا، محتسب زندگی بنی ایسی، منتظر میں نہیں قیامت کا، سارے مجرم جہاں پہ منصف ہوں، رنگ کیسا ہے اس عدالت کا، سب پتہ چل گیا حقیقت کا، نشہ اترا ہے سارا طاقت کا، قوم ہے جو نفاق کی ماری، کس طرح سوچتی ہے نصرت کا، فرقہ بندی عزیز ہو جن کو، نام مٹتا ہے ایسی ملت کا، میری کشمیر پہ ہے کیا گزری، سن نہ پاؤ گے درد جنت کا،
इस कदर अब तरी न होनी थी, सारा चक्कर है यहाँ सदारत का, मेरे दिल की न बात पूछो तुम, ये तो सहरा है एक वहशत का, रोज़ महशर का गम नहीं बिस्मल, एक भरोसा है तेरी रहमत का। मेरा ख्याल है मैं आपकी समाअतों का ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, तो इसी पर इख्तिताम करता हूँ। अलबत्ता मैं फिर से बकाए उर्दू के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि इस कारवां में इंशाअल्लाह इब्तदाई जो हरावल दस्ते थे उनमें हम भी शामिल थे। जब ये तहरीक वजूद में आ रही थी, बुखारी साहब जब इस तहरीक को कंपोज कर रहे थे, बना रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है इसको अच्छे अच्छे लोग मिल गए हैं और इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ रही है। उर्दू के हवाले से बड़ा काम करना है और पुरअज़म आदमी है हमारे इरफान साहब, बहुत अप्रोप्रिएट आदमी हमें मिला है। इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं, आगे बढ़ेंगे। और ये जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है ये भी एक उर्दू की बड़ी खिदमत है, उर्दू के लिए बड़े काम की ज़रूरत है। उर्दू दम तोड़ रही है, उर्दू लोग रोटियां उर्दू की खाते हैं और बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं और वो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बने बैठे हुए हैं। खुद उनने उर्दू पर ही सारा हासिल किया है, सब कुछ, मुकाम, पैसा, रोटी, सब घर, लेकिन बच्चों को उन्होंने साइंस पढ़ाई है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के फजल से मैं एक महफिल में था तो हमारे एक दोस्त वहाँ बैठे होते, उन्होंने कहा भाई मैंने जो काम किया है, मैंने अपना बेटा जो है उसको भी उर्दू में PhD कराई और जो मैंने बहू लाई है वो भी उर्दू के लेक्चरर है, मैंने इतना ही उर्दू को कंट्रीब्यूट कर दिया है। इस तरह से अल्लाह के फजल से मेरी बहू भी उर्दू की लेक्चरर है, मेरी बेटियां उर्दू पढ़ रही हैं, उर्दू पढ़ती हैं। और ताहिर साहब खुद, हालांकि वो उन्होंने ला किया, BSc पढ़ी, मगर उर्दू के बहुत गहरा उनको ताल्लुक है, बड़ी मोहब्बत है, अपने बच्चों को भी वो उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से उर्दू के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे। इस ज़बान बड़ी मुश्किल दौर में पड़ी हुई है, ये इस पर हुकूमत की सरपरस्ती तो नहीं है, हमें खुद से ही हाथ कर उठाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं इनको, इरफान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अभी कोरोना क्राइसिस पड़ा हुआ है, जब भी पहली फुर्सत में ये उर्दू के जो मुहिब्बीन हैं खित्ता रजौरी पुंछ से बतौर ख़ास, क्योंकि यही रियासत का वो जजीरा है जहाँ उर्दू पढ़ रही है। कश्मीर में भी उर्दू को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है, जम्मू वाले तो बात ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है रजौरी पुंछ एक जजीरा रह गया है इस खित्ते में जो उर्दू की आबियारी कर रहा है। तो इनको जितने मुहिब्बीन है उर्दू में उनका इजलास बुलाना चाहिए। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट उनकी मेज़बानी करेगा, उस जितने भी उस फंक्शन पर खर्चा होगा मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट करेगा, ताकि इसके लिए हम कोई प्रैक्टिकल प्लान जो है वो बनाएं और आगे बढ़ सकें। तो इसी पर आज की मजलिस ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बस।